السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کی اگلی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ مہک اور شمشیر نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب وہ دونوں نواب صاحب کو چھوڑ دیں گے۔ ادھر دارا اپنی طرف سے مکمل کوشش کر رہا ہے کہ وہ دوبارہ سے شمشیر کو واپس لے کر آئے۔ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ شمشیر شروع کی موت کے بعد بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچتا ہے تو مہک دروازہ کھولتی ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان دکھائی دیتا ہے۔ تو مہک اس سے پوچھتی ہے کہ کیا ہوا ہے شمشیر، تم اتنے پریشان کیوں دکھائی دے رہے ہو؟ تو شمشیر کچھ بات کیے بغیر ہی اندر چلا جاتا ہے۔ تو مہک بھی اس کے پیچھے چلی جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ کیا بات ہے، تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ تو شمشیر کہتا ہے کہ شیرا مارا گیا ہے۔ جب میں گھر سے واپس آ رہا تھا تو اس کی لاش روڈ پر پڑی ہوئی تھی۔ یہ بات سن کر مہک بھی پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ شمشیر تم بھول جاؤ، ہمیں کیا ملے گا بابا صاحب کے خلاف جا کر؟ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بہتر یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی سکون کے ساتھ گزاریں۔ اور شمشیر کو بھی حوصلہ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے ہم اس کا بدلہ نہیں لے سکتے، لیکن قدرت لیتی ہے۔ میں نے اپنا فیصلہ قدرت پر چھوڑ دیا ہے، اب جو بھی ہوگا بہتر ہی ہوگا۔ صبح ہوتے ہی شمشیر مہک کو اپنے ساتھ موٹر سائیکل پر بٹھاتا ہے اور اس کو اس کے اپنے دفتر میں چھوڑ دیتا ہے اور اپنی جاب پر چلا جاتا ہے۔ مہک جب دفتر پہنچتی ہے تو اس کا سامنا عاصم کے ساتھ ہوتا ہے۔ عاصم اس کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ شمشیر نے جو ہمارے ساتھ کیا تم اس کو کیسے معاف کر سکتی ہو؟ کیا کچھ نہیں کیا تھا اس نے ہمارے ساتھ؟ تو مہک اسے کہتی ہے کہ اس نے تو سب کچھ چھوڑ دیا ہے میرے لیے، اپنا گھر، اپنا عیاشی کی زندگی، اپنے ماں باپ کو، اور جتاتا بھی نہیں ہے۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد عاصم حیران ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ تو شمشیر سے جتنی زیادہ نفرت کرتی تھی اس سے کہیں زیادہ اسے محبت کرتی ہے۔ دوسری جانب شمشیر اپنی پوری محنت اور ایمانداری کے ساتھ اپنا کام کر رہا ہے۔ جس چیز کی کمی ہوتی ہے اس کو پورا کرتا ہے۔ اس جاب کو کرتے ہوئے اس کو 1 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے۔ اسٹور کا مالک شمشیر کو اپنے پاس بلاتا ہے اور اس کو کچھ رقم پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری حق حلال اور محنت کی کمائی ہوئی یہ رقم ہے۔ میں یہ نہیں جانتا کہ تم پہلے کتنے پیسے کماتے تھے، لیکن یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ان میں برکت بہت زیادہ ہے۔ شمشیر کے لیے یہ پیسے بہت کم تھے جس طرح وہ پہلے عیش و عشرت کی زندگی گزارتا تھا۔ شمشیر جب پیسے اپنے ہاتھ میں پکڑتا ہے تو وہ بہت جذباتی ہو جاتا ہے۔ مہک کو دفتر سے لینے کے بعد اس کو ایک ریسٹورنٹ میں لے جاتا ہے جہاں پر وہ کھانا کھاتے ہیں۔ جب وہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو مہک شمشیر کی طرف دیکھتی ہے اور سوچتی ہے کہ کتنا بدل گیا ہے نا، اور کتنا چاہتا ہے نا مجھ کو، جبکہ دوسری جانب صاحب اپنے بیٹے سے نفرت کرتے ہیں جیسے کہ اس کے ساتھ بہت برا کر دیا ہو۔ جب وہ پریشانی کی حالت میں سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں تو دارا اس کے پاس آتا ہے اور وہ اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ بابا صاحب کو سمجھا پائے کہ وہ غلطی پر ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ بابا صاحب، شمشیر بھی اس خاندان کا حصہ ہے، آپ اس کی غلطیوں کو معاف کیوں نہیں کر دیتے؟ تو نواب صاحب اسے کہتا ہے کہ جو شخص اپنی ماں کے مرنے کے بعد بھی کمزور نہیں پڑا، تم اس کے لیے کہہ رہے ہو کہ میں اس کو معاف کر دوں؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ دارا بابا صاحب کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ اس لڑکی سے محبت کرتا ہے، اسے پیار کرتا ہے، اس کو کبھی نہیں چھوڑ پائے گا، لیکن بابا صاحب پر کوئی بات اثر انداز نہیں ہوتی۔ جی تو ناظرین، اس کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ